تو اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹوانے میں جہانگیر ترین کا ہاتھ تھا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسحاق خان خاکبانی نے فواد چودھری کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ اسحاق خاکبانی کا کہنا ہے کہ طاقتور حلقوں کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، حکومت چلتی رہے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اسحاق خاکبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسحاق خاکبانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ فواد صاحب نے جو کہا وہ ان کا ذاتی تجزیہ تھا اور جو پارٹی کے اندر کے حالات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا وہ بالکل درست تھا، کیا کہیں گے؟ میں نے یہاں تک تو فواد چودھری صاحب کی بات کو تائید کی ہے کہ ہمارے آپس کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور نیچرلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تو پارٹی کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور باقی رہا اسد عمر صاحب کے ساتھ جہانگیر خان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ سیاست آ جاتی ہے، جب آپ یہ صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو رنگ دیا جاتا ہے کہ فلانا فلانے کے خلاف ہے۔ بھائی پاکستان کی اکانومی میں ہمارے پی ٹی آئی میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اکانومی کو سمجھتا ہو۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ باہر کے لوگوں کو جن کا تجربہ ہے، ایوب خان صاحب نے وہ دیکھیں شعیب صاحب کو منگا لیا اور ورلڈ بینک سے، پھر احمد صاحب آگے، وہ آپ کے پوری اکانومی کو چلاتے تھے، پھر ڈاکٹر محبوب الحق صاحب آ گئے، شوکت عزیز صاحب آ گئے، شوکت ترین صاحب آ گئے، یہ سارے پارٹی سے باہر آ کر پارٹی اپنا پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں امداد کرتے ہیں، اور ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ ہمارے پارٹی کے اندر جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان سے وہ بہتر سمجھتے ہیں، لہذا ان کو سارا پاکستان کی اکانومی نہیں دی جا سکتی ایک آدمی کے ہاتھ میں۔ جب اس وقت سب سے زیادہ ہمارے ہاں اسد عمر صاحب واز مور کوالیفائڈ پرسن ان دا پارٹی، جو وہاں پر کام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت دیر لگا دی، جس کے اندر سارے پاکستان کے لوگ بالشمول پرائم منسٹر صاحب کے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرائیں، کیونکہ یہ جو ڈیلے ہے وہ پاکستان کے نقصان میں ہے، پاکستان کی ساری اکانومی نقصان میں ہے۔ تو اس بات پہ اصولی موقف پہ ایک دوسرے کا اختلاف ہوا، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف تھا۔ تو مہربانی کر کے اس چیز کا ایک صحیح طریقے سے، جو فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ ناراضگی پیدا ہوئی کہ میرے ساتھ ان کا اختلاف کیوں ہوا اس بات پہ کہ میں سیکھ نہیں گیا تھا، تو اس کے اندر دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو اس پچھلے سال تھی 5,500 ارب روپے کے ہم نے کلیکٹ کرنے تھے پیسے، وہ صرف 4,000 ارب کلیکٹ ہوا، اس کے اندر 1,400 تو فوج کو ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ پھر پاکستان کے اپنے جو اتنی بڑی اکانومی ہے اور جتنے بڑے افسران ہیں اور اتنے ایک اکانومی کو ملک کو چلانے والے ادارے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو لہذا سب حضرات مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے ہم سارے کس طرح امداد کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جتنے واقف تھے باہر دنیا میں اور پاکستان میں، ان سب کے ساتھ انہوں نے مشورے کیے، جس میں جہانگیر ترین بھی شامل تھا، رضا باقر صاحب کیسے آئے، شوکت ترین صاحب کے ساتھ بات ہوئی، ایک عارف نقوی صاحب تھے ان کے ساتھ بات ہوئی، سارے بندے آ کر کہنے لگے کہ ہمارا جو ہے، ایک آئی ایم ایف کے بڑے سینئر آدمی تھے جو پاکستان نہیں آ سکے کسی وجہ سے، مسعود احمد صاحب، وہ آئی ایم ایف کے بڑے سینئر بندے ریٹائر ہوئے اور وہ پھر نہیں آ سکے، سب کے ساتھ بات ہوئی، سب نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بات کریں اور تاکہ مسئلہ حل ہو۔ تو یہاں پر ایک اصولی فیصلہ ہوا جس کے اندر یہ سارے حضرات اکٹھے ہو کر عمران خان کو کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسے کریں۔ اسی طریقے سے باقی مقتدر ادارے تھے ان کو بھی یہی چیز سمجھائی گئی کہ یہ کیسے چلے گا۔ آپ نے دیکھا پھر ساری جگہوں پر جا کر اپنا مقتدر اداروں نے جا کر ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی امداد مانگنے کی کوشش کی اور پھر ان کی امداد کامیاب ہوئی۔ اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک مستحکم اپنا پیروں پہ کھڑا ہے، اور اس کی اکانومی کی وہ حالت نہیں ہے جس دن عمران خان کو یہ اکانومی ملی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ جی فلاں آدمی کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ ایک اصولی بات ہے کہ ملک کے فائدے کے لیے کیا بات ہے، اس میں لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں، اس کو لوگ ذاتی سمجھ لیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ میرے خیال میں اور میرے خیال میں عمران خان کے خیال میں وہ ان کو اتنا ہی پیار محبت سے دیکھتے ہیں اس کو اسد عمر کو جتنا باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں، لہذا ان کے ساتھی ہیں وہ بٹ نیشن کمز فرسٹ، پاکستان از فرسٹ، اور پھر کوئی اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسحاق خاکوانی رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسحاق خان خاکوانی نے فواد چودھری کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ اسحاق خاکوانی کا کہنا ہے کہ طاقتور حلقوں کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، حکومت چلتی رہے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اسحاق خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسحاق خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ فواد صاحب نے جو کہا وہ ان کا ذاتی تجزیہ تھا اور جو پارٹی کے اندر کے حالات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا وہ بالکل درست تھا، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے یہاں تک تو فواد چودھری صاحب کی بات کو تائید کی ہے کہ ہمارے آپس کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور نیچرلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تو پارٹی کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور باقی رہا اسد عمر صاحب کے ساتھ جہانگیر خان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ سیاست آ جاتی ہے، جب آپ کوئی صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو رنگ دیا جاتا ہے کہ فلانا فلانے کے خلاف ہے۔ بھائی پاکستان کی اکانومی میں ہمارے پی ٹی آئی میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اکانومی کو سمجھتا ہو۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ باہر کے لوگوں کو جن کا تجربہ ہے، ایوب خان صاحب نے وہ دیکھیں شعیب صاحب کو منگا لیا اور ورلڈ بینک سے، پھر ایم احمد صاحب آگے، وہ آپ کے پوری اکانومی کو چلاتے تھے، پھر ڈاکٹر محبوب الحق صاحب آ گئے، شوکت عزیز صاحب آ گئے، شوکت ترین صاحب آ گئے، یہ سارے پارٹی سے باہر آ کر پارٹی اپنا پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں امداد کرتے ہیں، اور ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ ہمارے پارٹی کے اندر جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان سے وہ بہتر سمجھتے ہیں، لہذا ان کو سارا پاکستان کی اکانومی نہیں دی جا سکتی ایک آدمی کے ہاتھ میں۔ جب اس وقت سب سے زیادہ ہمارے ہاں اسد عمر صاحب واز مور کوالیفائڈ پرسن ان دا پارٹی جو وہاں پر کام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت دیر لگا دی، جس کے اندر سارے پاکستان کے لوگ بالشمول پرائم منسٹر صاحب کے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ بات کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرائیں، کیونکہ یہ جو ڈیلے ہے وہ پاکستان کے نقصان میں ہے، پاکستان کی ساری اکانومی نقصان میں ہے۔ تو اس بات پہ اصولی موقف پہ ایک دوسرے کا اختلاف ہوا، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف تھا۔ تو مہربانی کر کے اس چیز کا ایک صحیح طریقے سے جو فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ ناراضگی پیدا ہوئی کہ میرے ساتھ ان کا اختلاف کیوں ہوا اس بات پہ کہ میں سیکھ نہیں کیا تھا، تو اس کے اندر دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو اس پچھلے سال تھی 5,500 ارب روپے کے ہم نے کلیکٹ کرنے تھے پیسے، وہ صرف 4,000 ارب کلیکٹ ہوا، اس کے اندر 1,400 تو فوج کو ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ پھر پاکستان کے اپنے جو اتنی بڑی اکانومی ہے اور جتنے بڑے افسران ہیں اور اتنے ایک اکانومی کو ملک کو چلانے والے ادارے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو لہذا سب حضرات مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے ہم سارے کس طرح امداد کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جتنے واقف تھے باہر دنیا میں اور پاکستان میں، ان سب کے ساتھ انہوں نے مشورے کیے، جس میں جہانگیر ترین بھی شامل تھا، رضا باقر صاحب کیسے آئے، شوکت ترین صاحب کے ساتھ بات ہوئی، ایک عارف نقوی صاحب تھے ان کے ساتھ بات ہوئی، سارے بندے آ کر کہنے لگے کہ ہمارا جو ہے ایک آئی ایم ایف کے بڑے سینئر آدمی تھے جو پاکستان نہیں آ سکے کسی وجہ سے، مسعود احمد صاحب، وہ آئی ایم ایف کے بڑے سینئر بندے ریٹائر ہوئے اور وہ پھر نہیں آ سکے، سب کے ساتھ بات ہوئی، سب نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بات کریں اور تاکہ مسئلہ حل ہو۔ تو یہاں پر ایک اصولی فیصلہ ہوا جس کے اندر یہ سارے حضرات اکٹھے ہو کر عمران خان کو کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسے کریں۔ اسی طریقے سے باقی مقتدر ادارے تھے ان کو بھی یہی چیز سمجھائی گئی
کہ یہ کیسے چلے گا. آپ نے دیکھا پھر ساری جگہوں پر جا کر اپنا مقتدر اداروں نے جا کر ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی امداد مانگنے کی کوشش کی اور پھر ان کی امداد کامیاب ہوئی. اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک مستحکم اپنا پیروں پہ کھڑا ہے. اس کی اکانومی کی وہ حالت نہیں ہے جس دن عمران خان کو یہ اکانومی ملی تھی. لہذا یہ کہنا کہ جی فلاں آدمی کے خلاف ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ ملک کے فائدے کے لیے کیا بات ہے اس میں لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں. اس کو لوگ ذاتی سمجھ لیں یہ ان کی مرضی ہے. میرے خیال میں اور میرے خیال میں عمران خان کے خیال میں وہ ان کو اتنا ہی پیار محبت سے دیکھتے ہیں اس کو اسد عمر کو جتنا باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں. لہذا ان کے ساتھی ہیں وہ بٹ نیشن کمز فرسٹ, پاکستان از فرسٹ اور پھر کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسحاق خاکوانی رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے.